بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 28 کو پڑھیں گے اور ہمارے سبق کی ابتدا والخبر الصادق کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق من غیر شبہۃ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخبر الصادق أي المطابق للواقع، فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صادقا أو لا تطابقه فيكون كاذبا، فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر، وقد يقالان بمعنى الأخبار عن الشيء على ما هو به أو لا على ما هو به، أي الأعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه، فيكونان من صفات المخبر، فمنها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة، على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي، وهو أي الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواتؤهم، أي لا يجوز العقل توافقهم على الكذب، ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والخبر الصادق، اور خبر صادق یعنی وہ خبر جو واقعہ کے مطابق ہو، اس لیے کہ خبر وہ کلام ہے جس کی نسبت کوئی خارج ہوتا ہے، جس کے وہ نسبت مطابق ہوتی ہے تو وہ کلام فیکون صادقاً، وہ صادق ہوتا ہے، یا وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو وہ کلام کاذب ہوتا ہے۔ پس صدق اور کذب اس تفسیر کی بنا پر من اوصاف الخبری، خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے۔ وقد یقالان، اور کبھی وہ دونوں بولے جاتے ہیں کسی شے کی خبر دینے کے معنی میں جو ہو اس کیفیت پر جس کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہے، او لا علی ما ہوا به، یا نہ ہو اس کیفیت پر جس کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہے، یعنی کسی نسبت تامہ کی خبر دینا جو واقع کے مطابق ہو یا جو واقع کے مطابق نہ ہو، پس وہ دونوں مخبر کی صفات میں سے ہوں گے۔ پس اسی وجہ سے فمنہا ہونا، پس اسی وجہ سے بعض کتابوں میں الخبر الصادق وصف کے ساتھ واقع ہوا ہے اور بعض کتابوں میں خبر الصادق اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ علی نوعین، دو قسموں پر ہے، ان میں ایک خبر متواتر ہے، اس کا یہ نام رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس کا وقوع نہیں ہوتا دفعتاً بلکہ یکے بعد دیگرے آنے، اور والتوالی پے در پے آنے کے طور پر۔ وہو ای الخبر الثابت، اور وہ یعنی خبر متواتر وہ خبر ہے جو اتنے لوگوں کی زبان پر ثابت ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا متصور نہ ہو، یعنی جن کے جھوٹ پر متفق ہونے کو لا یجوز العقل، عقل جائز قرار نہ دے، اور اس کی دلیل علم کا حصول
بغیر شبہ کے۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی عبارت کی کچھ تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نسبت کی اقسام کو دیکھتے ہیں کہ جو شروع میں مصنف کی عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کلام خبری کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان ایجابی یا سلبی نسبت ہوتی ہے جس پر وہ کلام دلالت کرتا ہے، جس کو نسبت کلامیہ کہا جاتا ہے، یہ نسبت کی پہلی قسم ہے، نسبت کلامیہ۔ اسی طرح اس سے الگ خارج اور نفس الامر میں، یعنی اس کلام سے الگ بھی ان دونوں کے درمیان ایجابی یا سلبی نسبت ہوتی ہے، جس کو خارج اور واقع یا نسبت خارجیہ اور نسبت واقعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ پس اگر نسبت کلامیہ جو خبر کے اندر ہوتی ہے یہ دوسری قسم نسبت کی نسبت خارجیہ اور واقعیہ کے مطابق ہو، یعنی کلام والی نسبت بھی ایجابی ہو اور خارج والی نسبت بھی ایجابی ہو، یا دونوں نسبتیں سلبی ہوں، کلام والی بھی سلبی ہو اور خارج والی یا واقعیہ بھی سلبی ہو، تو یہ صدق ہے۔ اور اگر دونوں میں اختلاف ہو، یعنی ایک ایجابی یا ایک سلبی ہو، تو یہ کذب ہے۔ تو یہاں ہمیں نسبت کی دو قسمیں معلوم ہوئیں کہ ایک نسبت کلامیہ اور ایک نسبت خارجیہ۔ دوسری چیز صدق اور کذب کی تعریف۔ صدق اور کذب علم کلام میں کسے کہا جاتا ہے؟ اگر نسبت کلامی کے لیے جو متکلم اپنے کلام میں نسبت کر رہا ہے، اس نسبت کلامی کے لیے اگر کوئی خارج ہو تو اولاً اس کو خبر کہتے ہیں۔ اگر اس کا خارج ہو تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص اندر بیٹھ کے خبر دیتا ہے کہ خالد دبئی سے گھر واپس آ چکا ہے، تو اب اگر پتہ کیا جائے اور واقعتاً خالد دبئی سے گھر آ چکا ہو تو یہ اس کا ایک خارج ہے، تو اس کو خبر کہیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی گفتگو کی ہے یا یہ کہتا ہے مثلاً کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، تو اس کا کوئی خارج نہیں ہے، تو اس کو انشاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر نسبت کلامی نسبت خارجیہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو تو اس سے خبر صادق کہتے ہیں۔ مثلاً کمرے کے اندر کلاس میں استاد صاحب نے شاگردوں کو بتایا کہ خالد دبئی سے اپنے گھر پہنچ چکا ہے، اور جب پتہ کیا گیا تو واقعی خالد دبئی سے واپس آ چکا تھا، تو اس کو خبر صادق کہتے ہیں۔ لیکن اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہو کہ استاد صاحب نے تو فرمایا تھا کہ خالد گھر پہنچ چکا ہے، لیکن جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ خالد تو دبئی سے نہیں آیا، تو یہ خبر کاذب کہلائے گی۔ یعنی اگر نفس الامر میں واقعی وہ واپس آ چکا ہو تو دونوں نسبتیں مطابق ہو گئیں، کلامی بھی اور خارجی بھی۔ اور اگر ان دونوں نسبتوں کے اندر مطابقت پیدا نہ ہو کہ نسبت کلامی میں تو اس کے آنے کی اطلاع دی گئی ہے لیکن نسبت خارجی میں وہ آیا ہوا نہیں ہے، تو یہ خبر کاذب کہلاتی ہے۔ فَإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ سے شارح پہلی تفسیر کر رہے ہیں۔ یہاں دو طرح سے خبر کی تفسیر کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر فَإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ سے ہو رہی ہے کہ جس طرح کلام میں ایک چیز کی ثبوتی یا سلبی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے جس کو نسبت کلامی کہتے ہیں، اسی طرح خارج میں بھی ایک چیز کی ثبوتی یا سلبی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے جس کو نسبت خارجی کہتے ہیں۔ بس اگر نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہو، یعنی کلام میں جس چیز کی نسبت ثبوتی دوسری چیز کی طرف کی گئی ہے
بعین ہی خارج میں بھی اس چیز کے نسبت ثبوتی دوسری چیز کی طرف ہو تو خبر صادق ہے، ورنہ خبر کاذب ہوگی۔ جیسے یوں کہا جائے کہ آسمان بلند ہے، اب ایک ایسا کلام ہے جس میں بلندی کی نسبت ثبوتی آسمان کی طرف کی گئی ہے، بعین ہی اسی طرح خارج میں بھی آسمان کے لیے بلندی ثابت ہے، تو یہ کہنا کہ آسمان بلند ہے یہ خبر صادق ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ آسمان بلند نہیں ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں بلندی کی نسبت سلبی آسمان کی طرف کی گئی ہے، جبکہ خارج میں آسمان کی طرف بلندی کی نسبت ثبوتی ہے اور بلندی آسمان کے لیے ثابت ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا یہ کہنا کہ آسمان بلند نہیں ہے یہ خبر کاذب کہلائے گا۔ تو یہ خبر کی پہلی تفسیر تھی۔ وقد یقالان سے دوسری تفسیر کی گئی ہے الاخبار عن الشیء علی ما هو به او لا علی ما هو به۔ تو یہ تعبیر مختصر ہے، اس کی تفصیلی عبارت اس طرح بنتی ہے کہ الصدق یعنی صدق کسے کہیں گے، هو الاخبار عن الشیء کائنا علی ما هو متصف به فی نفس الامر، والکذب هو الاخبار عن الشیء لا يكون على ما هو متصف به في نفس الامر۔ یہ اس کی عبارت معزوف ہوگی جس سے اس کو سمجھا جائے گا۔ اب اس میں شے سے مراد الاخبار عن الشیء، شے سے مراد نسبت تامہ ہے، اور ما سے مراد ایجاب و سلب کی کیفیت ہے۔ علی ما ہوا بہ میں ما سے مراد ایجاب و سلب کی کیفیت ہے، اور ہوا کا مرجع ما کے بعد جو ہوا ہے اس کا مرجع شے ہے، اور بہ کی ضمیر راجع ہے ما کی طرف۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی نسبت تامہ کی خبر دینا جو ہو اس کیفیت پر، کسی نسبت تامہ کی خبر دینا جو ہو اس کیفیت پر جس کیفیت کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہے۔ دوبارہ سنیے، کسی نسبت تامہ کی خبر دینا جو ہو اس کیفیت پر جس کیفیت کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہے، یہ صدق ہے۔ اور کذب کی تعریف کیا ہوگی؟ کسی نسبت تامہ کی خبر دینا جو نہ ہو اس کیفیت پر جس کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہے، یہ کذب کہلاتا ہے۔ تو پہلی تعریف چونکہ مطابقت اور عدم مطابقت سے کی گئی ہے جو در حقیقت نسبت کی صفت ہے، لہذا اس کو پہلی تعریف چونکہ مطابقت اور عدم مطابقت سے کی گئی ہے جو در حقیقت نسبت کی صفت ہے، یعنی مطابقت اور عدم مطابقت یہ نسبت کی صفت ہے کہ نسبت میں مطابقت ہے یا نہیں، لیکن نسبت چونکہ خبر کا جز ہے اور خبر اس پر مشتمل ہوتی ہے، اس اعتبار سے صدق اور کذب کو خبر کے اوصاف میں سے قرار دینا درست ہے۔ اور دوسری تعریف یعنی وقد یقالان بمعنی الاخبار عن الشیء، دوسری تعریف اخبار کے لفظ سے کی گئی ہے جو مخبر کا فعل ہے۔ دوسری تعریف اخبار کے لفظ سے کی گئی ہے جو مخبر کا فعل ہے، لہذا یہ صدق اور کذب فیکونان من صفات المخبر، اس کے اعتبار سے صدق اور کذب مخبر کی صفات میں سے ہوں گے۔ بعض محققین خبر صادق کو مرکب توصیفی قرار دیتے ہیں، یعنی صادق کو خبر کی صفت بناتے ہیں، جیسے یہاں کتاب کے اندر آیا الخبر الصادق، اور بعض محققین اس کو مرکب اضافی کی شکل میں بیان کرتے ہیں خبر الصادقی۔ اس صورت میں صادق مخبر کی صفت ہوگا،
جو محذوف ہے، اور اصل عبارت اس طرح بنے گی خبر المخبر الصادقی. خبر الصادقی کی عبارت بنے گی خبر المخبر الصادقی. خبر المخبر الصادقی. اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ صدق اور کذب کی تعریفیں چونکہ دو طرح سے کی جاتی ہیں، تو بعض نے ایک طرح سے تعریف کے اعتبار سے اس کو موصوف صفت میں شمار کیا، اور دوسری تعریف کے اعتبار سے بعض محققین نے اس کو اضافت کی شکل میں نقل کیا. خبر صادق کے بعد اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر اور دوسری خبر رسول. خبر متواتر کی تعریف یہ ہے کہ خبر متواتر اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا متصور نہ ہو. تو اس خبر کو متواتر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تواتر کے معنی وقفہ کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے ہیں، اور خبر متواتر کا وقوع بھی دفعتاً نہیں ہوتا بلکہ یکے بعد دیگرے جب بہت سے لوگ اس کی خبر دیتے ہیں تب اس کا وقوع ہوتا ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ شارح نے لا یجوز العقل کی عبارت نکالی، تو یہ اس سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ تصور تو ہر چیز کا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ محال چیز کا بھی تصور کر سکتے ہیں. لہٰذا ماتن رحمہ اللہ کا توافق علی الکذب کے متصور ہونے کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تصور تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، آپ تصور کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا لا یجوز العقل کی عبارت نکال کر کہ یہاں توافق علی الکذب کے متصور ہونے سے مراد یہ ہے کہ عقل اس کو جائز قرار نہ دے اور اس کو تسلیم نہ کرے، بلکہ اس کی صحت و صداقت کا کامل یقین ہو جائے. ومصداقہ وقوع العلم من غیر شبہۃ. مصداق اسم اعلیٰ ہے یعنی صادق آنے کا اعلیٰ. جہاں خبر متواتر صادق آئے گی وہاں اس سے علم یقینی حاصل ہوگا. نیز اس قید سے یعنی من غیر شبہۃ کی قید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خبر میں تردد ہو تو وہ حد تواتر پر فائز نہیں ہوگی. اور چونکہ علم کا اطلاق کبھی ظن اور یقین دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے العلم کے بعد من غیر شبہۃ کی قید لگا کر ظن کو خارج کر دیا. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.